اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوسائٹی کو، معاشرے کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نفسا نفسی کا ایک عالم نظر آتا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ بحیثیت سے مسلمان اس پیارے سے دین نے ہمیں ایک ایسا راستہ مہیا کیا ہے جو بڑا دلکش، درخشاں اور واضح اور صاف ستھرا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو دنیا کی ایک لالچ ہے، ایک حرص ہے، اس نے ہمیں اس راستے سے بالکل سائیڈ لائن کیا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ وہ اعتماد کا جو ایک تصور ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کے پاس اس مال و متاع کی جو ٹوکری ہے وہ جتنی زیادہ بھر سکیں وہ ہم بھر لیں۔ یہ ایک اصل میں ایک دلکشی ہے، یا آپ اس کو رنگینی کہہ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر احد کے پہاڑ جیسا، یعنی سونا بھی انسان کو مل جائے پھر بھی اس کی وہ حرص جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو حیرانگی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے لیے 100 روپے کوئی اتنی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، یعنی مطلب وہ کروڑوں میں ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ 100 روپے بھی اس کا دینا، حتیٰ کہ مثلا آپ مسجد میں ہیں تو آپ دے دینا، ہر ہفتے یا روزانہ کی بیس پر 100 روپے مسجد میں دیا کرنا، وہ ان کے لیے ایک، جسے کہتے ہیں ایک مشکل ترین سا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر دے دے۔ اور ایسا ایک تصور، کیونکہ توکل باللہ کی وہ ایک جو کمی ہے اس معاشرے میں، کہ ہی از کریٹر اینڈ ہی از دی پرووائڈر آف ایوری تھنگ، اور بلیو اسی پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم میٹر پر بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں مادے پر، کہ اگر سپوز یہ مادہ نہ ہو، مادہ ہر ایک چیز کے حوالے سے، اور تو تب جو ہماری لائف ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے ان فیوچر۔ پریڈکشن کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ اس سے نکلنے کا یہی آسان طریقہ ہے کہ جب آپ اللہ پر جو یقین ہے، ایک توکل ہے، اس کو آپ مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں، اور پھر آپ کے لیے جو راستے ہیں وہ بڑے اوپن ہو جاتے ہیں، کھلے ہو جاتے ہیں، دلکش ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے جو جتنی بھی سویلائزڈ تہذیبی آپ کے یعنی جو اخلاقی اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو آپ پھر بأحسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً پھر آپ وعدہ خلاف نہیں ہوتے ہیں، آپ بددیانت پھر نہیں ہوتے ہیں، آپ پھر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے، آپ وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں پھر انسان میں آہستہ آہستہ رونما ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جو حرص ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، جتنا آپ اس کو کم کرتے جائیں گے نا، تو آپ کا پھر جو آپ کے انسانی معاشرہ ہے اس میں وہ اعتماد کی، دوسرے پر ایک ٹرسٹ کی جو ایک فضا ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ اگر ہم کہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، اس کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اس کو اس پہلو کے ساتھ آپ استعمال کر سکیں۔
اس سے میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، اور بہت کوفت ہوتی ہے، بہت شدید کوفت ہوتی ہے۔ اگر مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں ٹینس میں ہوتا ہوں، یا ایک اور حوالے سے جو نہیں ہونا چاہیے نا، انسان کو وہ غصہ آ جاتا ہے اس پریشر کی وجہ سے۔ تو یہ پریشر جب اس معاشرے میں یہ جو کمیاں بیشیاں ہیں، اس کو انسان جب دیکھتا ہے تو پھر حیران ہو جاتا ہے نا، کہ بظاہر تو ہم مثلاً خوبصورت ایسے انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح مشین ہو اور اس میں دیکھا جائے کہ واقعتاً وہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا کہ واقعتاً وہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، تو شاید وہ مشین ہمیں دکھا دے کہ ایکچولی وہ انسان نہیں ہے، شیپ یہی ہے، اور ہم وہی ہیں جو باقی جو جانور ہے، جو مخلوقات ہیں، ہم انہی کی طرح ہو چکے ہیں۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پختہ ارادے کی، اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس چیز کو یعنی عادت اپنانی پڑتی ہے کہ آپ اس میں آپ عادی ہو جائیں، تو تب وہ چیز آہستہ آہستہ آگے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور یہ سارا دین ہے، یہ سارا اسلام ہے، جو آپ کریں یہ سب اسلام ہے۔ یعنی اسلام مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھ لی، جو کہ فرض ہے، جو کہ آپ نے پڑھنی ہے، لازماً پڑھنی ہے۔ نماز کے بغیر تو یعنی فقہا کے نزدیک اگر ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وہ عمل دیکھ لیں جو انہوں نے اٹھایا تھا، تو یعنی ایک انسان یعنی اس کو شاید ہم مسلم بھی تصور نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک ایسی اوبلیگیشن ہے۔ لیکن اگر صرف ہم نماز کی طرف جائیں، یا مثلا کسی دینی محفل میں بیٹھ جائیں، بات کریں، یا مثلا اس طرح کے ایکٹیویٹیز کچھ کر لیں، اور ہم سمجھ جائیں کہ ہماری جو پوری لائف ہے، جو مقصد ہے، وہ ہم نے اچیو کر لیا انشاءاللہ، باقی جو ہے یہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، اس سے 100% آپ کا فرق پڑتا ہے۔ تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آپ سیرت اٹھا لیں گے نا، اس کے جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ ہے نا، یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے، یہ تمام اس میں پائی جائے گی نا۔ سچ کے عظیم ترین لیول پر آپ ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دیانت کے عظیم ترین لیول پر آپ ہوں گے، خودداری کے عظیم ترین لیول پر آپ ہوں گے، اصول پسندی کے عظیم ترین لیول پر آپ ہوں گے۔ تو ہم اگر اس عظیم ترین لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن مثلا ہم سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جائیں گے۔ آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پہلی سورۃ البقرہ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقی کے لیے۔ تو متقی کے لیے تو آلریڈی ہدایت ہو چکی نا۔ ایکچولی اگر آپ متقی ہیں تو تبھی آپ کے لیے ہدایت ہے، یعنی آپ میں وہ خوف ہے، آپ بلیو کرتے ہیں اللہ پہ، توکل کرتے ہیں اللہ پہ کہ اللہ ہی، یعنی جتنے بھی اس کے اللہ کے اوصاف ہیں وہ تمام صرف اللہ کے ساتھ ہیں، اس کو وہ آپ بلیو کرتے ہیں، مادے کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو آپ متقیوں میں سے آ جاتے ہیں۔ تو جتنا آپ اوپر بڑھتے ہیں آپ کا جو متقی کا لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، رائٹ۔ وہ ہدایت کہاں سے؟ یہ قرآن مجید سے آپ کو مل سکتی ہے۔ تو معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہمارے رویے ہیں اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جو رویے ہیں، جب تک ہماری جو رویے ہیں ان میں وہ تبدیلیاں نہیں آئیں گی، اور ہم جسے کہتے ہیں یہ خود کا لفظ ہے، خود غرضی، خود کے لیے اس چیز کو ذرا وہ ہٹا دیں۔ خود کے لیے کیا ہے؟ مثلا آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اتنا کمانا ہے کہ آپ کو کھانا ملے، آپ کے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، یہ خود تک ہے۔ اس سے آگے جائیں پھر خود نہیں ہے، پھر آپ کے ساتھی ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، اس کے لیے پھر آپ نے تگ و دو کرنی ہے۔
آپ کی گلی ہے اس کو سیٹ رکھنا ہے، آپ کے کئی وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق پھر سارا معاشرے سے ہوتا ہے، تو اس کی طرف کب جائیں گے؟ اور یہ یقین مانیے اگر کبھی اس پر انشاءاللہ وہ کریں گے، موت پر جو ڈیتھ ہے اس کی کیا وہ تو شاید انسان رو پڑے اگر اس پر ہم بات کر لیں کہ یہ ایک دن مثلا آپ فوت ہو جائیں گے. آپ ذرا سوچیں، اور جو آپ کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے چلے گئے، یہ جو دنیا کی رنگینی ہے، میں نے ابھی کل وہاں جانا ہے، وہاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ فنکشن ہے، وہ پروگرام ہے، وہاں جانا ہے، یہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اتنا بچت کیا، اتنا وہ کیا، یہ کہ یہ سب کچھ کیا، یہ ایک سٹاپ ہو جاتا ہے جیسی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. یہاں خواہ آپ جو بھی ہوں، آپ جو بھی ہوں، یہ تو ہم کہتے ہیں او ہو موت آتی ہے، یہ دنیا یہیں رہنی ہے، یہیں وہی ہیں. یہ جو بات آپ کرتے ہیں کہ یہ دنیا یہیں رہنی ہے، یہ بات تب کریں جب واقعتاً آپ اس پر عمل پیرا ہیں کہ واقعتاً اگر یہیں رہنی ہے تو کیا میرا لائحہ عمل ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس کو پھر میں آگے فالو کروں آن ڈیلی بیسز، آن ایوری سیکنڈ بیسز. میں اس کو فالو کروں، میں اس کو فالو کروں، اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے جائیں. اور جہاں تک میں نے سٹار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد جو انہوں نے فرمایا کہ اگر احد کی طرح، احد پہاڑ کی طرح آپ سونا بھی مل جائے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. یہ 100% میں اس کو نیچرل سائنسز کی طرح ایک فیکٹ بتاتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جو پیٹ ہے وہ کبھی نہیں بھرتا ہے. یہ کبھی بھی نہ سوچے. کوئی انسان اس دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ ناؤ اٹس انف، کہ اب میرے لیے یہ انف ہے اور مجھے نہیں چاہیے وہ. اور اس کے ساتھ ضروریات بڑھ جاتی ہیں. کسی کے لیے آج 100 روپے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے پاس اور پیسے آ جاتے ہیں، پھر وہ 100 روپے اس کے لیے 1 روپے کے برابر نہیں ہوتے ہیں، پھر 1001 روپے کے برابر، پھر 1,00,001 روپے کے برابر نہیں ہوتے. وہ اخراجات بڑھتے ہیں، پریشانیں پھر بھی رہتی ہیں، پریشانیں پھر بھی رہتی ہیں. یہ 100% اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کی بات میں کہہ رہا ہوں نا، کہ یہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتے کہ مثلا اگر وہ ہے تو وہ آگے ہیں نا. تو یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تو کیوں نہ جب یہ تمام چیزیں حقیقت ہیں، ہم اس چیز کی طرف جائیں، اس چیز کی طرف. نہ کہ یہ یہاں پر انسان ہمیں اچھا کر کے دیکھو نا، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا سچ بولتا ہے، بڑا وہ بولتا ہے. وہ سیکنڈری تھنگز ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ ظاہر بات ہے کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے سچ نہیں تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اس آپ کو جو ذاتی خوشی ملتی ہے سچ بولنے سے، وہ کمال کی ہے. جو ذاتی خوشی ملتی ہے سچ بولنے سے، جھوٹ نہ بولنے سے، ایمانداری سے کام کرنے سے، اور وقت کی بالکل پابندی کرنے سے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں آپ کو ایک خوشی ملتی ہے اندر، اور جب وہ خوشی ملتی ہے وہ خوشی آپ کو زندہ رکھتی ہے، نہ کہ مال و پیسہ وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے. یہ قطعاً ہو نہیں سکتا کہ مال اور پیسہ وہ زندگی کر سکتی. آپ یقین جانیے کہ جب آپ ان اصولوں کے ساتھ، ان ضوابط کے ساتھ رہیں گے، آپ اپنے آپ کو پوری دنیا کا جیسا حکمران سمجھیں گے. اب وہ ڈر، وہ خوف، وہ چیز نہیں رہی. لیکن جیسی آپ اس کے اپوزٹ میں، مثلا آپ جھوٹ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ بددیانتی کی طرف بڑھتے ہیں، آپ بے وقتی کی طرف بڑھتے ہیں، آپ بے اصولی کی طرف بڑھتے ہیں، تو 100% لازماً آپ کا سر آپ سے اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں اگر وہ کسی حوالے سے آپ سے کچھ قدم آگے ہو، آپ کا سر اس کے سامنے نیچے ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ باتیں جب میں کرتا ہوں اس سے مجھے خود کافی پہلے مجھے خود نصیحت ملتی ہے، کیونکہ میں جو خود بول رہا ہوں پھر سن رہا ہوتا ہوں نا، اور اس کے بعد پھر کوشش پہلے تو خود کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اگر فائدہ مند ہو سکے
تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم.